میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں. صحیح. تو اس میں ابھی آپ سبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں, تو پھر یہاں پہ تو خواب کی تعویل ہوتی ہے یا خواب کو حقیقت مانا جاتا ہے میرے بھائی؟ خواب کی تو تعبیر ہوتی ہے, یقیناً تعبیر ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو حقیقت پہ کیوں معمول کر لیا ہے؟ پہلے مجھے یہ سمجھائیں. تو آپ اس کا مطلب آپ اس کو تعبیر لیتے ہیں, آپ سارے خواب کی تعبیر لیتے ہیں, ہم نہیں لیتے. جیسے رسول اللہ نے خواب میں دیکھا انہوں نے سونے کے 2 کنگن پہنے تھے. اب سونا تو آرام بتایا رسول اللہ نے, اس کو صحیح سے لینا شروع کر دوں؟ پاگل تھوڑی ہوں میں. اس کی تعبیر ہوگی نا. اسی طرح مرزا صاحب نے جب بتایا ہے خواب کی تعبیر جو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میں نہیں تعبیر کر رہا, بڑی کتاب ہے تعبیر الرؤیا, پڑھیے گا ٹھیک ہے کبھی بیٹھ کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خود کو خواب میں خدا دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہو. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, کہو تو میں دکھا دیتا ہوں کھول کے بھی. بیک سائڈ بینر لگا دو. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس میں کون سی روکٹ سائنس ہے؟ اگلا اعتراض. دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے غالباً یہ 1830 میں ہوئی ہے یقیناً. آگے چلیں. تو یہ جو اتنا گیپ تھا, یہ 1400 سال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اتنے زیادہ کابرین اور گزرے ہیں, تو اتنے آئمہ گزرے ہیں, تو کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا, تو انہوں نے کیسے کر لیا یہ دعویٰ نبوت کا؟ ٹائم فریم پہ ایشو ہے آپ کو؟ جی ٹائم کے بعد کیوں کیا؟ صحیح ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں 600 سال کا عرصہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح مانتا ہوں, ٹھیک ہے. رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ جو ہیں وہ آئے تھے 5ویں میں, ٹھیک ہو گیا جی. پیچھے سے نکال دیں 600 سال, 4400 سال بچے, ٹھیک. انبیاء کی تعداد بتائی 1,24,000. 1,24,000 ڈیوائیڈڈ بائی 4400, 28 نبی بنتا ہے سال کا, ٹھیک ہے. سال کے کتنے؟ 28. اس کے بعد 600 سال خاموشی رہی, کوئی نہیں آیا. کیوں؟ اتنے علماء گزرے تھے جن کو نشانیاں بتائی گئی تھی, اتنا عظیم نبی آئے گا, ان میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا. سمپل جواب ہے اس کا. جو اللہ جس کو بتاتا ہے, اللہ اس کو کہے گا تم نبی ہو, وہ دعویٰ کر دے گا. جب اللہ مناسب سمجھے گا, اللہ کو پتا ہے کون سا بہترین واقعہ ہے, اس ٹائم وہ کرے گا, اور خدا تعالیٰ اس کی تائید و نصرت کرے گا, اس کو غلبہ عطا کرے گا. سمپل سا. خلیل بھائی, ویسے آپ لوگوں کو کتنے سال کے بعد بتا رکھا ہے علماء کرام نے کہ بھائی جب کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اتنے سال کے اندر اندر آ جاتا ہے؟ اگر نبی آنا ہوتا ہے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے, انہوں نے بھی تو جو تعلیم جو حاصل کی ہے, جو اپنے ان کے جو مذہبی جو انہوں نے تعلیم اسلام کی جو تعلیم حاصل کی ہے, تو یقیناً وہ بھی انہوں نے تو ایسا کوئی شروع سے ان کا تو یہی عقیدہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ بعد کی بات ہے, تو بات سے بات آگے نکال رہے. میں نے پوچھا کہ آپ کے علماء نے کتنا وقفہ بتایا ہوا آپ کو کہ بھائی دیکھو ایک نبی جو ہے نا وہ اتنے سال کے اندر نہیں ہے, اس میں تو پھر وقفے کی تو کوئی کہتی ہیں کیوں پھر اس قوم میں اور کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. حضرت اسماعیل کے بعد سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی. یہاں تو 1450 پر بول رہے ہو بھائی آپ لوگ, وہاں 3000 سال ہے. حضرت عیسیٰ جس قوم میں آئے تھے وہ قوم الگ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے وہ قوم الگ ہے. پہلے ہر قوم کا الگ نبی آیا کرتا تھا, تو وہ قوم 3000 سال سے بغیر نبی کے موجود تھی. کیا یہ سوال وہاں نہیں کھڑا ہوتا بھائی اتنے 1000 سال ہو گئے ابھی تک تو آئے نہیں, اب آ گئے ایک دم سے, اب آ کر کہنے لگا کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں. وہ 3000 سال سے تو کوئی نہیں آیا بھائی. تو یہ کوئی اصول ہے. دوسرا آپ نے بات یہی ہے کہ بھائی مرزا صاحب ایک وقت تک یہی عقیدہ رکھتے رہے. 17 سال کی عمر میں مرزا صاحب کا کیا عقیدہ تھا, آپ مجھے واضح کر سکتے ہیں؟
مجھے نہیں پتا اس کا، تو جب پتہ ہی لیکن مجھے السلام علیکم مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار تیری جیسی بڈھی مائیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں پھول شول مار دیو، کوئی ٹوپی شوپی مار دیو. تو جب آپ کو اچھا یاد دلا تم نے. اچھا تو پیارے بھائی خلیل بھائی، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا 17 سال کی عمر میں عقیدہ جی پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات وہ ہم تو پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو واضح ہو. خلیل بھائی سوال کرنے سے منع نہیں ہے، سوال بے شک پوچھیں آپ، لیکن ایک سینس ہوتا ہے انسان کا، ایک عقل ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ نے دی ہے انسان کو. سوال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کے اوپر. مثلا سوال تو کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرے بچے کتنے ہیں، وہ کہے سوال ہے پوچھ سکتے ہیں، ہاں بھائی سوال ہے پوچھ سکتا ہے، لیکن سینس نہیں بنتی نا کوئی. بھائی آپ سوال پوچھ رہے ہیں، جو مرزا صاحب کا جو عقیدہ تھا نا، وہ اسٹیٹمنٹ آپ جاری کر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا جو عقیدہ تھا نا، وہ دعوے سے پہلے یہ تھا کہ جی مرزا صاحب کہتے تھے جی نبوت کا جو سلسلہ نا وہ بند ہے. اب میں نے کہا کہ 17 سال میں کیا عقیدہ تھا، کہنے وہ نہیں مجھے پتا. بھائی جب نہیں پتا ہے آپ کو تو پھر کیوں ضمانت لے رہے ہو کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کرنے سے پہلے کی جتنی زندگی تھی اس میں وہ اس چیز کے قائل رہے ہیں کہ جی نبوت بند ہے. حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا موقف واضح کیا ہوا ہے کہ من کلی وجود، دعویٰ بعد میں ہے آپ کا، دعوے سے پہلے آپ نے اپنے واضح کیا ہوا ہے کہ من کلی وجود، نہ باب نبوت مسدود ہے نہ باب وحی مسدود ہے، نبوت بھی جاری ہے وحی بھی جاری ہے، دونوں چیزیں جاری ہیں، بند نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مرزا صاحب نے واضح کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ہے آپ کے علماء نے کہاں سے یہ نکال لیا ہے جی وہ مرزا صاحب دعویٰ کرنے سے پہلے اس چیز کے قائل تھے. اور اگر قائل ہوتے بھی نا، اگر تھے بھی، تب بھی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ بعض ایسی باتوں میں ملوث ہوتا ہے جو رائج ہوتی ہیں وہاں معاشرے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پہلے؟ صحیح، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا، میرا کوئی سوال نہیں ہے، تھینک یو. وہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، آپ نے قبلہ چینج کر لیا، اور قرآن نے نقل کیا ہے اس کو، کہا کہ ضرور کہیں گے بے سیقول کا جو سپارہ ہے نا وہیں سے شروع ہو رہا ہے، سیقولو کے ان قریب کہیں گے، سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ یہ باتیں کہیں گے کہ تمہیں کس نے اپنے قبلے سے پھیر دیا، اور تمہارا قبلہ تو وہ تھا اب چینج ہو گیا. آخری بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے جاؤ میرے بھائی. آپ نے جو یہ کہیں پہ کسی نے آپ کو پکڑا دی ہے نا بیٹا ہونے کا، ٹھیک ہے، وہ صفحے کے نیچے جو ہے نا وہ عبارت پڑھ لینا. مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیچے اس کے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب نے ایکسپلین کیا ہوا ہے ان کو خلیل بھائی. انٹرنیٹ کے اوپر یہ جو آپ کے علماء حضرات نے 3-3 4-4 لائنیں یا آدھے صفحے کاٹ کے اپلوڈ کر رکھی ہے نا عوام کو ورغلانے کے لیے، وہاں سے ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان چیزوں کو اپنے لیے گمراہی کا باعث نہ بننے دو، ٹھوکر کا باعث نہ بناؤ. اس چیز کو آپ اچھے کے لیے یوز کرو کہ وہاں سے صرف کتاب کا نام، جلد نمبر اور صفحہ نمبر، یہ چیزیں کیچ کرو. بس یہ 3 چیزیں کیچ کرو، کتاب کا نام، جلد نمبر، صفحہ نمبر. ہماری ویب سائٹ ہے alislam.org، وہاں سے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرو، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرو، جلد ڈاؤن لوڈ کرو، وہ صفحہ کھول کر دیکھو، بس اس کو بیک گراؤنڈ پڑھ لیں، سیاق و سباق سے ہٹا کر مت پڑھنا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ پڑھنا اس کو. وہ خود مرزا صاحب نے وضاحتیں کی ہوئی ہیں اپنی بات کی کہ بھائی میری اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے. یہ اس طرح کے الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں دراصل میں استعارہ کے طور پر ہوتے ہیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے خلیل بھائی؟ جی بالکل، وہ استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے. صحیح بات ہے، وہ استعارہ کے طور پر اللہ کہتا بھائی ہاتھ ہے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی. رسول اللہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چلتا ہے پھرتا ہے. جب کوئی شخص عجز و انکساری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ عجز و انکساری کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے تو 1 قدم چلتا ہے تو خدا 2 قدم چل کر آتا ہے، خدا چلتا بھی ہے. صحیح. ہاں تو یہ استعارہ ہے. یہ حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ پیر نہیں ہے، وہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، مجسم نہیں ہے خدا کے ساتھ. لیکن جو کم فہم لوگ ہوتے ہیں
وہ اس طرح کی باتوں کو بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں. جیسے کہ کسی کرسچن سے آپ جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی تمہارا جو خدا ہے وہ مجسم ہے، اور وہ ثابت کریں گے اس چیز کو کہ وہ مجسم ہے. دلیلیں کیا دیں گے؟ وہ یہی لکھا ہوا دکھائیں گے. جیسے آپ لوگ ہمیں دکھاتے ہو نا جی مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے جی وہ خدا کیا نام بمنزلتی ولدی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی لکھا ہوا دکھائے گا آپ کو. اس نے کہا دیکھو جی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وہ دیکھو جی اللہ چل رہا ہے وہاں، وہ دیکھو جی اللہ بھوکا ہے، اللہ پیاسا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سب لکھا اللہ کا نفس ہے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی لکیر کے فقیر نہ بنو. لکھے ہوئے ہونے میں اور اس کے مطلب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا عقل مند بننے میں اور عقل مند ہونے میں ہوتا ہے. یہ جو کہاوت نکلی ہے نا لکیر کے فقیر نہ بنو، یہ نکلی ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کی جو رغبت ہے نا، لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز لکھی ہوئی دیکھ لیتے ہیں نا اس کو ظاہری کے اوپر لیتے ہیں، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو لکھا ہوا دیکھ لے وہ مان لیتے ہیں بس کہ یہ لکھا ہوا ہے. تھینک یو، آئی ول اسٹڈی ٹمورو انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو مچ. ایک عیسائی جو ہے نا وہ قرآن سے دلیل پیش کر رہا تھا کہ